تو پھر یہ ہے کہ مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس طریقہ سے کہ مجرم کو پکڑتے ہیں یا یوں ایک ہاتھ سے پکڑتے ہیں دوسرے سے تلوار چلاتے ہیں، لیکن مجرم کو پکڑنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کی مشکل یہ ہوگی، اس کو حل جو کریں گے کہ بالیمین کو دائنے ہاتھ مفہوم نہیں بلکہ مضبوط پکڑنے کے معنی میں۔ یہ ٹھیک ہے کہ عربیت کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس کی شہرہ کاٹ دیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ یعنی دہنے ہاتھ ترجمہ نہ کریں بلکہ مضبوط پکڑے اور اس طریقے سے پکڑے کہ وہ ہم سے چھوٹے گا نہیں اور پھر اس کی ہم شہرہ کاٹ دیں گے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی بھی اس کو روکنے والا یا اس کو بچانے والا نہیں بنے گا۔ فما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی یا کوئی جماعت، دونوں مطلب ہو سکتا ہے، اس سے روکنے والا نہیں بنے گا۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا، یعنی اس سزا سے، خدا کی اس سزا سے اس کا بچانے والا نہیں بنے گا۔ حاجز کے معنی کہ جو بیچ میں حائل ہو جائے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا سر اڑا دیں اور تم میں سے کوئی بھی اس سزا سے اس کو بچانے والا نہیں بن سکتا ہے۔ یہاں ایک زبان کا بھی سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین جو ہے یہ حاجزین کو ایک تو نصب کیوں ہے، حالت نصب میں ہے، اور جمع کیوں ہے، اس لیے کہ وہاں تو عادن ہے۔ تو مولوی بننا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عادن جو ہے یہ جماعت اور واحد کے لیے دونوں کے لیے آتا ہے، اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سی مشکلیں جو ہے اس وجہ سے ہیں کہ نہیں جانتے لوگ۔ لستن کہدم من النساء جیسے آتا نا کہ تم جو ہے عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، کہدم من النساء نہیں، واحد کے معنی میں نہیں ہے، وہ جماعت کے معنی میں۔ اور اسی طریقہ سے قوم لوط کے بارے میں جو آتا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بھی یہ نہیں کیا تو وہاں بھی، یعنی کسی جماعت نے بحیثیت جماعت کے اس بدکاری کو، اس فحاشی کو اپنی معاشرت کا، اپنی سوسائٹی کا جز نہیں بنایا، کوئی فرد نہیں ہے۔ تو یہ بہت جگہ ہے کہ جہاں یہ جمع کے مفہوم میں ہے۔ جماعی کیوں آتی ہے؟ مولوی بنیے نا۔ اور حاجزین حالت نصب میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضمیر مجرور سے حال پڑا ہوا ہے، یعنی منکم میں جو ضمیر ہے کیا جی، فما منکم من احد عنہ حاجزین، اسی سے حال پڑے گا۔ اور یہ حال جو پڑا ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ضمیر مجرور سے حال پڑتا ہے۔ اس بارے میں ہمارے خبر نہیں ہوگی، خبر نہیں ہے اس کی، خبر منصوب نہیں ہے کیا؟ خبر منصوب ماں کی، تو پھر بھی سوال تو اصل میں باقی رہے گا نا۔ ماں جو ہے لیسا کے معنی میں ہے، چلیے جو مان لیجئے، یعنی ماں جو ہے یہ لیسا کے معنی میں بھی آتا ہے اور لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔
اب تو ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیے مولویانہ باتیں ہیں، یہ ماں جو ہے لیسا کے معنی میں آتا ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین وانہ لتذکرۃ للمتقین، اور یاد رکھو کہ بے شک یہ خدا ترسوں کے لیے یاد دہانی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کے قلب سیاہ ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بے شک یہ کلام کچھ مفید نہیں ہے، اس لیے کہ بارش اسی زمین کے اوپر کارگر ہوتی ہے کہ جو زمین کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو متقین سے مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر خدا ترسی ہے، ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب خبر ہے کہ تمہارے اندر اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ جب خوب خبر ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم خوب خبر لیں گے، یعنی کلام کا لازم مقصود ہے، یعنی صرف اطلاع دینا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جو ہم جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم خبر لیں گے ایک دن۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ یاد رکھو کہ یہ کلام ایک دن ان لوگوں پر حسرت بنے گا کہ جو لوگ کی اس کو انکار کر رہے ہیں، یعنی وہ جب اس کی ساری حقیقتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اس کلام کی قدر کی ہوتی، اس کو مانا ہوتا۔ یاد رکھو وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بے شک ایک حق یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اگر عقل ہے تو اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معارج جو ہے یہ سورہ حاقہ جس سے پہلے گزری ہے، اس سورہ کی مثنیٰ سورہ ہے۔ اور جس طریقہ سے دونوں میں معنوی ربط ہے، ظاہری بھی، ظاہری شکل و صورت میں بھی بڑی مشابہت ہے۔ سورہ حاقہ میں کہا نا کہ فلا اقسم بما تبصرون ولا تبصرون انہ لقول رسول کریم، اور بیچ میں ہے قسم۔ ٹھیک اسی طریقہ سے اس سورہ میں بیچ میں قسم آئے گی رب المشارق والمغارب انا لقادرون اللہ نبدل خیرا۔ ایک ظاہری مشابہت ہے نا، یعنی اس کے بیچ میں بھی قسم ہے اور اس کے بیچ میں بھی قسم۔ عمود کے لحاظ سے دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ یہ وعدہ شدنی ہے، یہ واقع ہو کے رہے گی، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے دلائل ہیں، اور پھر تکذیب کرنے والوں کو سرزنش ہے، تنبیہ ہے۔ اس سورہ میں ان لوگوں کو لیا ہے کہ جو اس عذاب یا قیامت کے آنے میں جو تاخیر ان کے نزدیک ہو رہی تھی تو اس کا مذاق بھی تو اڑاتے تھے نا، کہ ایان مرسا، وہ جو جہاز چلا جس کی خبر دی تھی تو آخر کہاں لنگر انداز ہے، کب ہوگا، کب آئے گا، وہ آتی کیوں نہیں، ذرا ہم اسے دیکھیں تو اجلت کرنے والوں کو اس میں کوئی جواب دیا ہے، جو اس کے لیے اجلت کر رہے تھے اور جو مذاق اڑا رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ مذاق اڑایا ایک مذاق اڑانے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا،
کافروں کے لیے لیس لہو دافع، جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں بنے گا۔ عربی زبان کے اس اصول کو یاد رکھیے کہ جب کسی فعل کا صلہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، اس میں کچھ اجنبیت ہو، تو وہاں تضمین ہوتی ہے، یعنی کوئی فعل ایسا محذوف مانیں گے کہ جو اس صلے کے ساتھ مطابق ہوتا ہو۔ تو سوال کے ساتھ یا تو ان کا صلہ آئے گا یا بغیر صلے کے آئے گا، لیکن بے کے آنے کا کوئی اس کا تک نہیں ہے۔ جب اس کے ساتھ بے کا صلہ آئے گا تو وہ استہزاء کے مضمون پر متضمن ہوگا، اس لیے کہ استہزاء کا صلہ بے کے ساتھ آتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ سوال کبھی تحقیق کا ہوتا ہے، کبھی دریافت حال کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی سوال جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ ہم ایک سالون میں، اور کبھی سوال ہوتا ہے محض مذاق اڑانے کے طور پر، طنز کے طور پر۔ سمجھ گیا؟ تو مختلف موقع ہوتے ہیں۔ یہاں موقع جو ہے چونکہ وہ مذاق اڑانے کا ہے، تو اس لیے صلہ و بے کے ساتھ ہے، سال سالن بعذاب واقع۔ سائل سمراد کوئی متعین سائل نہیں، بلکہ ان کے اندر کے جو مذاق اڑانے والے تھے، بے فکر لاوبالی لوگ مذاق اڑاتے ہی تھے۔ اب اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا اس طریقہ سے کہ یا تو آپ یوں ترجمہ کریں کہ سوال کیا ہے، سوال کرنے والے نے بطور مذاق میں، تو وہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں لفظوں کا حق ادا ہو جائے گا، بے کا بھی، حرف کا بھی، اور سوال کا بھی۔ اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مذاق اڑایا ایک مذاق اڑانے والے نے، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم کچھ نہ کچھ کسر رہی جائے گی ترجمے میں، پورا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ عربی میں یہ اسلوب کی خوبی ہے کہ بعض صلے کی عدم مطابقت جو ہے معنی کا، اس میں ایک بہت وسیع عالم پیدا کرتی ہے۔